اور پاخانہ اور خون، جنت لازم چلے جاؤ گے، اور کرنا کیا ہے۔ بہت شکریہ، اپنی بات کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حسینی بھائی، یو دیئر؟ حسینی بھائی موجود ہیں؟ جی اچھا، میں ہوں تو صحیح، لیکن کچھ آواز گونجتی ہے اس لیے میں نے بند۔ کوئی نہیں، میری اب بھی آپ بات آواز کریں ایسی میں گونجے گی، او حسینی تیری جمن والی تے رحمت، او حسینی تیری جمن والی تے رحمت، او سوڑی مادہ پتر۔ میں سوال او رکھوں سونی میں سے؟ مادہ پتر، میں سوال رکھوں میں سے؟ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ دیکھ، میں نے بھی بڑا کچھ سیکھ لیا۔ اچھا، یہ تم میں میں نے سے بھی بڑا کچھ سیکھ لیا۔ تو میں سے سورہ فاتحہ کے اندر سورہ فاتحہ کے غیر اندر المغضوبی علیہم، غیر المغضوبی علیہم، اب غیری اب مضاف غیری بنایا ہے، غیر المغضوبی مضاف آپ کی آواز ڈبل ہو رہی ہے آپ سسٹر۔ کی آواز ڈبل ہو رہی ہے۔ حسینی بھائی پھر آپ میوٹ ہی کر لیں، جب آپ کو دوبارہ سے میں نے کچھ سنانا ہوگا تو میں کھلوا لوں گی۔ اچھا جی، اب صحیح ہوگی نا؟ جی سسٹر۔ ٹھیک ہے، غیر المغضوبی، اس کے اندر ہم نے اس کو غیری کو مضاف بنایا اور المغضوبی کو مضاف الیہ۔ جی کل ہم لوگ براڈ کے اوپر یہ کر رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ مضاف ہے تو یہ اسم ہے، تو وہ ایک اور بھائی تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا ریزن کیا ہے، یہ تو حروف استثناء میں بھی غیر ہے، تو یہاں پر اس کو ہم نے کیوں لیا ہے؟ اب مجھے وہ ریزن ہی نہیں یاد آ رہا، تو یہاں پر غیری کو مضاف یعنی کہ اسم کے طور پہ کیا لیا، اس کا رول کوئی ہے یا یاد آ رہا ہے؟ دیکھیں، جو اسم ظرف ہوتے ہیں نا، یہ یہ خان ظروف کہلاتے ہیں، تو یہ اسم کی جگہ پر آتے ہیں۔ غیر کا جو ورڈ ہے، یا کیفا ہے، متا ہے، خاضا، یہ مرز و مرز، یہ تمام جو ہیں یہ اس میں ظروف کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ظروف جو ہے یہ مضاف بن کر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ غیرو کا جو ورڈ ہے یہ اسم ظروف ہے اور یہ مضاف بن کر آتا ہے علاوہ کے۔ جی، اس کا یہ تو نہیں کوئی رول کہ جب یہ اس کے آگے مطلب مضاف بن رہا ہو تبھی یہ اس میں لیا جائے گا غیر المغضوبی، اگر غیر نہیں، یہ غیر جو ہے یہ ہے تو اسم ظروف ہے۔ غیرہ، بعدی، منذ، مز، متا، یہ تمام حروف جو ہیں یہ، لیکن غیرو کا جو لفظ ہے علاوہ، علاوہ اس کا مطلب ہے یہ حرف استثناء جو ہے وہ ہے الا۔ یہ خان ٹائپس کو لے لیں گے اوپر پلیز، ماڈریٹر۔ جی، یہ خان بھائی تھے کل ہمارے ساتھ براڈ پہ، کوئی ماڈریٹر موجود ہے تو لے لیں پلیز ان کو اوپر۔ جی لیتے ہیں ابھی، ایک منٹ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ وہ ہے حروف استثناء، اس میں 3 حروف نہیں ہوتے بلکہ 3 حروف سے کم ہوتے ہیں۔ غیرن جو ہے یہ 3 حروف کے اوپر ہے، اسماء ظروف پہ آئے گا۔ اچھا، یہ پھر وہ آ گئے خان بھائی۔ جی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، کل بحث چل رہی تھی وہ غیر المغضوبی کے بارے میں، جی، تو مجھے تو اول موضوع نہیں پتہ چل رہا تھا کس بات میں موضوع ترکیب، میں اس وجہ سے نیچے کمنٹ میں تھا نا، آپ نے جب براڈ لگائی تھی تو آپ نے غیر کیا بتایا کہ غیر اسم ہے کہ فعل، تو میں اچانک آیا۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو غیر کے بارے میں بحث ہوتی ہے نا، غیر المغضوبی، تو یہ ہوتی ہے اس کے معرفہ اور نکرہ کے بارے میں نا، کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ لیکن آپ نے جو بحث چھیڑی نا کہ غیر کیا ہے، اسم ہے فعل، تو اس کے بارے میں تو عام قاعدہ یہ ہے کہ یہ اس کے بارے یہ تو واضح بات ہے کہ یہ اسم ہے، اور رہی اسم کیا ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ اسم مصدر ہے۔ اجوف یائی سے ضرب یضرب سے جب ہم پڑھیں گے نا اس کو، تو یہ غیر یغیر غیرن، یہ اسم مصدر کہلاتا ہے، تو لہذا ریپیٹ کریے گا جو ابھی بتایا، میں نے تو سوچا نہیں تھا اس میں مصدر والی بات۔ یہ ثلاثی مجرد سے آپ نے کون سے باب سے لے کے مصدر کیا اس کا؟ ضرب یضرب اجوف یائی سے، اجوف یائی۔ زبردست۔ تو کل میں آپ کا سوال سمجھا نہیں تو اس وجہ سے معذرت۔ ارے نہیں بھائی، ہم لوگ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس کے اندر بالکل معذرت نہیں کرنی ہے۔ سب سے پہلی تو میں ہی سیکھ رہی ہوں، سب سے بڑی تو یہاں پر میں ہی وہ جاہل اسٹوڈنٹ۔ لیکن عام طور پر یہ جو 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک غیر ہو گیا، مثل ہو گیا، شبہ ہو گیا،
یہ اسی طرح سے یہ الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں تو کلام ہے، تو اس کے بارے میں یہ اعتراضات لوگ کرتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے، یہ نکیرہ. تو یہاں پر بھی یہ جو سوال عام طور پر غیر المغضوبی میں اسی بارے میں کرتے ہیں کہ یہ نکیرہ عام طور پر تو غیر تو نکیرہ ہے، تو یہاں پر غیر المغضوبی میں استعمال ہوا ہے تو یہ تو معرفہ استعمال ہوا. کیونکہ اس کے مطابق معرفہ نا، ہاں بالکل غیر مغضوبی میں کیسے یہ معرفہ ہوا غیر؟ کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے. ہاں اس کا مضاف الیہ معرفہ، اور اس معرفت کی نہیں، وجہ لیکن خود تو وہ نکرہ ہی ہوتا ہے نا، خود تو کبھی بھی مضاف کبھی بھی معرفہ نہیں ہوا. وہ دیکھیں عام طور پر ہوتا ہے مضاف الیہ کو دیکھتے ہیں. جو نہیں موصوف اور صفت میں دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، لیکن مضاف اور مضاف الیہ میں پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے جس کی طرف اس کو نسبت دی جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ معرف باللام ہوتا ہے، پہلا حصہ نہیں تو وہ بھی معرفہ، اگر مضاف الیہ نکرہ تو وہ بھی نکرہ. دیکھیں 7 قسم پر معرفہ اور نکرہ کی اقسام ہے. 7 قسم پر ایک نکرہ کو معرفہ بنایا جا سکتا ہے. ایک صورت اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کا نکرہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہو تو اس معرفت کی وجہ سے نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جواب یہاں نہیں دیا جائے گا. نہیں. اب مجھے کوئی ایسی مثال دیں جس میں معرفہ مضاف الیہ بھی ہو اور معرفہ جو ہے وہ جو ہے مضاف بھی ہو، کوئی ایسی مثال دیں مجھے. نہیں، وہ کبھی نہیں ہوتا، ہمیشہ مضاف الی المعرفہ جو جی بالکل ویسے ہی ہوتا ہے. جی 7 اقسام میں ایک اقسام ہم پڑھتے ہیں نا کہ مضاف الی المعرفہ، جی ہمیشہ مضاف الیہ کو دیکھتے ہیں کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف معرفہ. دیکھیں وہ جو مضاف اس کا مطلب اس کے معنی میں جب کا کی آ جاتا ہے تو پھر اس کا تو اس کے ساتھ اس کا ایک نسبت ہے جاتی ہے، لیکن جو اس کی پہچان ہے اس مرکب توصیفی کی اور مرکب اضافی کی، وہ یہی ہے کہ اسم جو توصیفی ہے اس میں اگر موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، لیکن مضاف الیہ میں یہ ہوگا مرکب اضافی میں کہ اس کا جو مضاف حصہ ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوگا، لیکن جس کی طرف مضاف ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ معرف باللام ہوگا، معرفہ ہوگا. نہیں ضروری نہیں ہے. نو تنوین تو لیکن وہ ہمیشہ پھر وہ مجرور ہوگا، مطلب اس کی جو حالت ہوگی وہ مجرور ہو جائے گی. یہ کبھی کبھی یہ آتے ہیں جیسے کہ 7 اقسام انہوں نے ذکر کیے، یہ 7، مگر جو آپ نے قاعدہ ذکر کیا وہ تو عام طور پر یہ کبھی کبھی اس طرح ہو جاتے ہیں. یعنی لیکن یہ جواب بھی اس کا ایک اور جواب بھی دیا گیا کہ غیر کے معرفہ ہونے کا یہ بھی جواب دیا کہ اگر غیر اس کا مضاف الیہ اس کی ضد ایک ہو، اس کے مضاف الیہ کی ضد ایک ہو، اس وجہ سے بھی غیر کیا ہوگا، معرفہ ہوگا. مثلا غیر المغضوب کا جو ضد ہے نا وہ صراط الذین انعمت علیہم وہ ایک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی علماء اکرام نے یہ بھی ایک جواب دیا ہوا ہے کہ پھر یہ معرفہ ہوگا یہ غیر. اچھا ام سسٹر دیکھیں، اگر اس کو دوسری طرح سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے مرکب اضافی کے اعراب کیسے دینے ہیں. کبھی بھی مضاف تو نہیں بتائے گا نا کہ اس کے اعراب کیا ہے. مضاف الیہ معرفہ تو پورا مرکب اضافی معرفہ، مضاف الیہ نکرہ تو پورا مرکب اضافی نکرہ. کوئی مثال دینا اس کی کافی مل جاتی ہے ایگزامپلس میں. دیکھتے ہیں نکال کے دیکھتے ہیں کس کی مثال کہہ رہی ہیں آپ؟ کہ مضاف اور مضاف الیہ کی، یعنی دونوں معرفہ واقع ہوں. دونوں معرفہ واقع ہوں. جی میں بھی مثال بتا دوں. دونوں معرفہ نہیں ہو سکتے ہیں، مضاف الیہ معرفہ ہے تو جی وہ معرفہ، بالکل یہی میں کہہ رہی ہوں. اور اگر نکرہ ہے تو وہ نکرہ. دو نکرہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کی جو صفت میں وہ معرفہ ہی ہوگا. جیسے بیت زیدن، زید کا گھر، تو وہاں پر ال کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر بیت زیدی نہیں ہوگا، وہاں پر مضاف جو ہے وہ کبھی تنوین کے ساتھ نہیں ہوگا، کبھی مجرور نہیں ہوگا، ہمیشہ مضموم ہوگا. اور جس کی طرف اس کو مضاف الیہ کیا جا رہا ہے، جو مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اچھا یہاں اور پر معرف باللام کے بغیر بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ہوتا معرفہ ہی ہے. جیسے بیت زیدن، زیدن ہے نا، آپ نے اس لیے کہا ہے جو اگزامپل لیے نا وہ اس میں علم ہے.
تو جی اس لیے کوئی اور ایگزامپل ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ بیت زیدن، زیدن تو ہے ہی اس میں علم معرفہ ہے. جی. اور آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہی ملے گا کہ یا تو وہ اس طرح سے معرفہ ہوگا یا الف لام کے ساتھ ہوگا. مضاف الیہ، جی مطلب اس میں مضاف الیہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ال بھی آ سکتی ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے. جی تنوین آ سکتی ہے جی، لیکن مضاف کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی کبھی بھی. ہاں اس میں ال بھی نہیں، تنوین بھی نہیں. تو اب وہ جی جب بیچارہ ہلکا ہوا ہے، ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو اس کے اعراب، پورے مرکب کے اعراب کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ مضاف الیہ. جی بالکل وہی ڈیزائن کرے گا. ایگزیکٹلی. صحیح ہے، یہی بات ہے. اینڈ رزلٹ ایک ہی ہوتا ہے، سمجھنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. بس یہ بڑا دلچسپ سا مضمون ہے، اس میں جتنا کھپتے جاؤ اور پھر مطلب اس مزہ کی. آیا. کل براڈ لگا کر سٹارٹ کیا تھا اکیلے، اس کے بعد عرفان بھائی بھی آ گئے، پھر اس کے بعد ایک اور بھائی بھی تھے اسکل کرشر کے نام سے. پھر ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کی پوری صرف نحو کی، صرف اتنے میں نہیں گئے، نحو کی ڈیٹیل سے. تو یہ کام چلنا چاہیے، بڑا مزہ آیا. بغیر لیکن اعراب القرآن کو نہیں دیکھنا تھا، اور سب نے بہت پرانی کی ہوئی تھی، تو اس لیے ہم نے اعراب القرآن نہیں کھولا تھا، اپنے دماغ سے سوچ رہے تھے. تو ماشاء اللہ. کافی دیر پہلے کی آپ تھی نا. کبھی ایسی آپ کی مطلب ہوا کریں نا تو مجھے ضرور بلا لیا کریں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور کافی چیزیں جو ہے دہرائی جاتی ہیں اس میں. اور جب آخر میں آیت سالو ہوتی ہے تو وہ ایک الگ ہی مزہ آتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی انشاءاللہ. جی باقی بھائی بھی آئے ہیں. مولوی صاحب کافی دیر سے بیٹھے میں خاموش. السلام علیکم رحمۃ اللہ. مولوی بھائی مولوی صاحب. گھومن بھائی آئے ہیں، خان بھائی پیچھے گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمیں یہ چیزیں تھوڑی سی ہم نے نہیں پڑھی ہوئی، ہم سن ہم نے رہے وائنڈ اپ کر ہیں، دیا سیکھ جلدی رہے ہیں. سے، اس کے لیے ہم الگ سے براڈ لگا لیں گے. لیکن پتہ ہے کہ وہ اگلا بندہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو کوئی اور ٹاپک شروع کر لیتے ہیں. جی اگر سورہ انبیاء کی آیت نمبر اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 اگر پڑھیں تو اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گی صفیہ جی؟ میں کوشش کرتی ہوں. ہم سورہ تحریم آیت نمبر، میرا خیال سورہ انبیاء کی آیت نمبر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے. میں نے تحریم کھول لی ہے، آیت نمبر ان درائے سے یہ جی آیت نمبر 91. ٹھیک ہے، میں پہلے یہ تحریم کھولی ہے، آیت نمبر 12 تو ہماری 13 بنی نا. جی آپ کی 91 بنے گی. سورہ تحریم کی 91 واللاتی احسنت فرجہا. سورہ تحریم کی کون سی؟ جی سورہ تحریم کی کون سی آیت؟ سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 ہاں لاسٹ میں ہے. سامنے کھلی ہوئی، میں پہلے پڑھ لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ تو نہیں بولنا اف اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومریم ابنتا، اور مریم ابنتا بیٹی، عمران کی، التی جو، احسنت اس مونس نے حفاظت کی، کس کی؟ فرجا عصمت تھا اپنی یا اس کی، فرجاہا اپنی عصمت کی. عصمت ہوتا ہے، عصمت ہوتا ہے، جی عصمت. عصمت جزاک اللہ. فا تو نفخنا ہم نے پھونکا، فی میں ہی، فی ہی اس میں، اب یہ کوئی چیز مذکر ہے، جی مل سے روحی، روح نہ ہماری. یہ فی ہی کی جو ضمیر ہے یہ کس طرف جائے گی؟ مجھے لگتا ہے فرجہ کی طرف جائے گی، فرجہ کی طرف. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ فرجہ مذکر ہے، اس کے اندر مونس کی کوئی بھی علامت کے وہ بھی کوئی بھی نہیں ہے اس میں. لیکن ابھی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. با اور صدقت،
ہم اس نے تصدیق کی بھی کلمات کی ربی ہے، اس مونس کی بات ہے تو اپنے رب کی یا اس کا رب، جی وا اور کتبی کتابیں ہی اس کی، وا اور کانت وہ مونس تھی، من القانتین فرما برداروں میں سے، مریم ابنت مریم عمران اور مریم عمران کی بیٹی، ہوں جو اس نے اپنے فرج کی حفاظت کی تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ فرجہ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا اس میں جی بالکل آپ ٹھیک مطلب میں بھی اسی نتیجے پر ہوں. اور مریم بناتا اور مریم بیٹی عمران کی، اللہ تی وہ جو احسنت فرجہا وہ حفاظت کرتی تھیں اپنی عصمت کی، فنفخنا فیہ پس پھونکا ہم نے اس کی عصمت میں، من روحنا اپنی حکم سے، وصدقت بکلمات ربہا اور اس کے رب نے اپنی باتوں کو سچ کر دکھایا، وکتبہ اور اپنی کتابوں میں، وکانت من القانتین اور تھیں وہ بڑی ہی فرما برداروں میں سے. اب سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 91. یہاں پر ایک اور چیز ہے انہیں جی یہ جو ہے ہا فرجہ حفیہی، ہی جو ہے وہ بچے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، مذکر. بچے کی طرف پھونکا نہیں گیا نا، کیونکہ بچے کی پیدائش سے پہلے پھونکا گیا ہے. سورہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا سورۃ مریم کو، تو یہ جو آپ نے بتائی بڑی خوبصورت بات کی ہے، لیکن اس چیز کا جواب ہمیں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 91 میں مل جائے گا. وہ ذرا پڑھیں. یہاں سے مراد بچہ نہیں ہے. مریم اور فرج دونوں ہی مونس معلوم ہوتے ہیں، لیکن عربی کا میں جو ہے فرج جو ہے وہ مذکر ہے. سورۃ نور میں ہم دیکھتے ہیں فرج کا لفظ آیا ہے. تو پہلے آپ سورت وہ پڑھیں نا، سورہ جو انبیاء ہے آیت نمبر 92 ہوگی آپ کی. آپ ادھر میں مونس کی نشانیاں بتا دینا، مجھے ٹائم لگے گا نکالنے میں. انبیاء کی 92 جی اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انبیاء 21 ہے سورت، اور 91 ہے ہماری اور جماعت احمدیہ کے 92. والتی اور وہ جو یعنی حضرت مریم، احسنت حفاظت کرتی ہیں، فرجہا اپنی عصمت کی، ونفخنا اور پھونکا ہم نے، فیہا اس میں یعنی حضرت مریم میں، من روحنا اپنی روح سے، وجعلناہا اور بنایا ہم نے اس کو یعنی حضرت مریم کو، وابنہا اور اس کے بیٹے یعنی حضرت مریم کے بیٹے کو، آیۃ للعالمین جہان والوں کے لیے نشانی. اچھا، فنفخنا فیہا من روحنا، تو یہ یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ جی جو پھونکا گیا تھا وہ مریم پر. جی اس کی فرجہ ہمیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرج جو ہے حضرت مریم پر پھونکا گیا، تو بیٹا مراد نہیں لیا جا سکتا کہ اس کے بیٹے پر فی کی جو مراد ہے ان سے بیٹے کی لی جائے. میک سینس. یعنی بیٹے کی پیدائش کے پروسیس میں حضرت مریم پر پھونکا گیا ہے. جی بھائی، عربی میں نا جیسے ہر زبان کے کچھ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ زبان بن گئی ہے تو وہ مونس ہو گیا، لیکن عربی میں جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں سے گزر کر چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ وہ والی مونس تو نہیں ہے، وہ والی نہیں ہے. پھر کچھ ورڈز ہیں جیسے سما، نفس، یہ سارا کچھ ان کا کوئی ریزن نہیں ہے، بس عربی کہتے ہیں. تو ان سب پروسیس سے گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فرج ہے وہ ایک پارٹ ہے، لیکن وہ مونس پارٹ نہیں ہے. جو دو آنکھیں ہیں وہ سب مونس ہوتے ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک مرد جو ہے اس کے پارٹ آف باڈی جو ہیں ان میں سے کچھ میل ہوں گے، کچھ فیمیل ہوں گے. اسی طرح خواتین کے لیے بھی، کہ مثال کے طور پہ کہ ایک مرد ہے تو اس کی آنکھ جو ہے وہ مونس ہے، ٹھیک ہے نا، اور لیکن وہ مرد ہے. اور مطلب پارٹ آف باڈی جو ہے وہ مذکر و مؤنث، ان کی عورت ہونے کے بھی بہت سے پارٹ جو ہیں عورت کے. میرے ہاتھ یعنی ایک عورت کے ہاتھ جو ہے وہ مذکر ہے، حالانکہ وہ عورت کی ہے. عربی میں مونس ہیں اس لیے کہ وہ دو ہیں جو. جی بالکل. اور فرج کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں یہ سورۃ نور میں فرج کا لفظ آیا ہے، لیکن یہاں پر اس کی ضمیر کے ساتھ نہیں آیا ہوا. فروجہم، فروجہن،
تو یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ اگر فرج کے ساتھ کسی جگہ پر مجھے مل جاتا فرج کا لفظ جو ضمیر کے ساتھ ہوتا، کیونکہ فرج جو ہے یہ بذات خود جو ہے یہ مذکر ہے. عربی میں فرج کو لائک ڈفرینٹ ورڈز کہہ سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ ایک شگاف اوپننگ کوئی بھی. جی فرج جو ہے اس کا لفظی معنی یہ ہے، لیکن اس کو ہم اس طرح سے بھی اس کے معنی لیے جاتے ہیں کہ جن جگہوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی مطلب کیا تو ان کو بھی فرج کہا جاتا ہے. ہول جو شگاف جو آپ نے بولا ہے وہ بالکل آپ نے صحیح بولا ہے، وہ اس کا لفظی مطلب ہے، لیکن ہر چیز جو چھپانے کے اس میں آتی ہے، جیسے سورۃ نور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ نور کی جو آیت مبارکہ ہے اس کو ذرا پڑھیں گی سسٹر آپ؟ سورۃ نور کی آیت نمبر آپ کی 30 ہوگی، 31 ہوگی آپ کی. میری آواز آ رہی ہے؟ سورۃ نور آیت نمبر 31 ہے آپ کی. سسٹر تو چلی گئی ہیں میرا خیال. یہ جی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل للمؤمنین یغضوا ابصارہم، کہ کہہ دیجئے مومنوں کے لیے کہ وہ نگاہیں اپنی نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب یہاں پر جو بھی سطر کے معنوں میں مطلب فروج کا ورڈ آئے گا یہاں پر